الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا وظیفہ بہت مختصر اور بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہے، تو اس کی آج میں آپ کو فضیلت اور اس کا وظیفہ بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ کچھ بھائی بہن اور کچھ بچے بچیاں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سے کچھ نمازیں رہ گئی یا ہم کچھ نمازیں نہیں پڑھ سکتے اور پھر ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، تو پھر کیا یہ صحیح ہے، یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ان سبھی کے لیے ایک واضح طور پر میرا پیغام ہے کہ نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور فرض سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی وظائف یا عملیات ہیں یہ سبھی نفلی عبادات ہیں۔ اور سب سے اہم، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کریں گے، اس سے اپنا تعلق مضبوط نہیں بناتے، تو پھر کیسے ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بندے کا خدا سے رشتہ ہی بندگی کا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ کتنی بندگی کریں؟ تو بڑا پیارا لفظ ہے کہ حضور کتنی بندگی کریں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو خلوص سے وضو کر اور خلوص سے اللہ اکبر کہہ کے قیام باندھ، اور خلوص سے رکوع کر، عاجزی والا سجدہ کر، اور فرمایا 2 رکعتیں تو خلوص سے پڑھ تو صحیح، اللہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ جو ہے وہ ہے ہی بندگی کا۔ تو اگر ہم یہ رشتہ نہیں نبھاتے، ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، یہ سنتا نہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بندے اور بندیاں ہیں جو کچھ بھی نہیں پڑھتے، نہ ہی نماز پڑھتے، نہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں بہت کچھ عطا کرتا ہے، یا ان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو اس کے بارے میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ کا ایک جواب آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھ کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پھر بھی وہ مالدار ہے، وہ مسجد نہیں جاتا تو پھر بھی وہ جائیداد والا ہے، کہ اگر کچھ لوگ سجدہ نہیں کرتے تو پھر بھی ان کے بہت وارے نیارے ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک ایسے لوگوں کو سزا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے انہیں۔ تو پوچھا ان کے مریدین نے، حضور کیا؟ تو فرمایا وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کر، اولاد دے کر اور جائیدادیں دے کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ لے لے اور باہر نکل جا، میرے گھر نہ آنا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی توفیق ہی نہیں دیتا تو وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھے ہی نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزا ہے کہ اس اللہ نے سارا کچھ دے کر اس بندے یا بندی کو اپنے گھر سے ہی نکال دیا کہ نکل جا، کوئی شے نہیں، اور جسے کچھ بھی نہیں دیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو میرے آقا کریم نے پوچھا، بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے کہ محبوبہ، میرا کوئی عمل آپ کی آنکھوں سے اوجھل تو نہیں ہے، بس حضور ایک بات میرے اندر ہے جو میں نے پکی کی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کیا؟ تو عرض کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور میں جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ اور سن لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، تیرے ان 2 رکعت نفل کی برکت سے جو تو وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو زمین پہ چلتا ہے، پر تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنائی دیتی ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عروج تو عبادت سے ضرور ملے گا، عروج ریاضت سے ملے گا، لیکن اگر ہمارے لیے عبادت بوجھ ہے، نماز بوجھ ہے، معاذ اللہ اگر ہمارے لیے سجدہ بہت مشکل ترین عمل ہے اور ہم اپنے آپ کو مشکل بھی محسوس کرتے ہیں، تو پھر کس طرح ہمارا اللہ سے رشتہ بنے گا؟ حضرت یوسف بن عبداللہ بن عبد السلام، یہ حضرت عبداللہ بن سلام کے بیٹے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ان کا آپس میں بہت دوستانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملنے چلا گیا، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، میں ان کی تیمارداری کرنے گیا۔ میں جب گیا تو مجھ سے کہنے لگے، بھتیجے تو کیسے آ گیا؟ تو میں نے کہا، آپ کا اور میرے ابا جی کا یارانہ بہت تھا، میں دوستی نبھانے آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت تھا، نزع کا عالم تھا۔ تو میں نے انہیں کہا کہ کچھ نصیحت مجھے کریں۔ تو حضرت ابو درداء کہنے لگے، بیٹا مجھ پر وہ وقت ہے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی اس وقت سچ ہی بولتا ہے۔ اور آپ فرمان لگے کہ میں اللہ کے رسول کا غلام رہا ہوں، ابو بکر صدیق کا مشیر رہا ہوں، اور فاروق اعظم کا بھی مشیر رہا ہوں۔ میں نے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، جاتے جاتے تجھے نصیحت کر رہا ہوں، پلے سے باندھ لینا۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام کہنے لگے، حضور کہیے۔ تو فرمایا، کہنے لگے، بیٹا سجدہ کبھی نہ چھوڑنا۔ تو کہنے لگے، حضور کیا ملتا ہے؟ تو فرمایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوتا ہے، اس وقت وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ جاری ہوئے۔ فرمایا، جب کسی نے سر رکھا ہو سجدے میں، مٹی پہ، صاف پہ، سیمنٹ پہ، یعنی اس نے مسجد میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، تو یہ سر اس کا اللہ کے قریب چلا گیا۔ بندے کا اللہ سے قرب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بندگی کی لذت، سرور، کیف، اس کے ذائقے۔ حضرت احمد بن قیس، یہ تابعی ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد اقصی میں گیا فلسطین میں، اور میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا نورانی چہرہ ان کا، اور اس کے وجود کے اندر عجیب سی کشش، خوشبو دور تک پھیلی ہے، اور وہ بندہ نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، صرف سجدے پہ سجدے کیے جا رہا تھا، ایک سجدہ، دوسرا سجدہ، تیسرا سجدہ، اور جب وہ سجدہ کرتے تو دیر تک سجدہ ہی کرتے رہتے۔ وہ کہتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں نے ان سے ایک گزارش کی، میں نے کہا، بزرگوں ایک بات پوچھنے کو دل چاہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، پوچھو۔ تو میں نے کہا، آپ اتنے سجدے کیوں کرتے ہو؟ جب میں نے یہ پوچھا تو ان بزرگوں نے رونا شروع کر دیا، اور اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ پھر میں نے پوچھا، حضور میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی؟ آپ تو پریشان ہو گئے۔ تو یہ بات سن کے وہ پھر رونے لگے۔ میں نے پھر کہا، حضور میں نہیں پوچھتا۔ وہ پھر رونے لگے، 3 دفعہ روئے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے، سنو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ صرف ایک سجدے کی برکت اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور ایک سجدے کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی عطا کرتا ہے، اور اپنی بارگاہ میں اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے۔ ایک سجدہ اور 3 فائدے، گناہ بھی معاف ہوئے، نیکی بھی ملی، اور درجہ بھی بلند ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے وہ بزرگ پھر رونے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا، حضور اگر ناراض نہ ہو کہ مجھ پر تو عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی ہے،
आपके इस रंग ने मेरा रंग भी बदल दिया है। मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन है? वो कहते हैं कि जब मैंने ये सवाल किया, उन्होंने फिर आंसू बहाए। तो उन्होंने फिर आंसू पूछे और कहने लगे, मैं रसूल अल्लाह का नौकर अबू जर गफ्फारी हूँ और मैं अपनी जिंदगी सजदों में बिताना चाहता हूँ। मैं वक्त अल्लाह के हुजूर सजदा करता हूँ। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, ये सारे वाकयात बताने का और सुनाने का मकसद ये था कि वो लोग, वो मेरी माए बहने भाई बाज आ जाए जो नमाजें नहीं पढ़ते और फिर भी ये शिकवा करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता। वज़ाइफ अगर आप करते हैं तो वज़ाइफ करने का मकसद ये है कि अल्लाह की रहमत हासिल करना। तो अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए सबसे पहले फर्ज, उसके बाद नफली इबादत जो भी हो, जितनी भी हो। तो चलते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। ये अस्माए हुस्ना में से 10वें नाम पे ये नाम है और ये नाम है अल जब्बारू। अल जब्बार कुरान पाक में एक बार आया है और ये बहुत अजीबो गरीब नाम है। इसका मैनी है बहुत जबरदस्त ज़ात जिसको अल जब्बार कहा जाता है। और यहाँ पर अल्लाह ताला के नाम जब्बार के 3 मफहूम बयान होते हैं। एक मफहूम इसका यह है कि बहुत ज्यादा अजमत शान वाला, और ऐसी अजमत शान और ऐसा कहरो गलबा ऐसा किसी दूसरी जात को हासिल हो ही नहीं सकता जो अल्लाह की जात को हासिल है। और एक मैने में ये आता है कि जो कामों को दुरुस्त करने वाला हो, और इसमें एक ये भी है कि जो टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला हो, और वो जब्बार के अलावा कोई भी नहीं है। और ये देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसानी हड्डियों का एक अजीब निजाम कायम किया है। जब हड्डी टूट जाए तो कोई भी दुनिया की ताकत उस हड्डी को जोड़ नहीं सकती। यानी ये सारे इत्तबा का और डॉक्टरों का इत्तेफाक है इस बात पे कि हम हड्डियों को जोड़ते नहीं, बल्कि उसको अपनी जगह पर फिक्स करके लगा देते हैं। और हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो हड्डी को आपस में जोड़ दे। हाँ, जब हम फिक्स करके लगा देते हैं, उसको बराबर जोड़ देते हैं, रख देते हैं, तो अल्लाह ताला उसके अंदर एक अजीब निजाम को चलाते हैं और ऐसा माया खारिज होता है जो हड्डी को आपस में जोड़ता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह को जब्बार कहते हैं कि हड्डियों को जोड़ने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और किसी में ये ताकत ही नहीं है। और तीसरा इसका मैनी अजमत के है कि जिस बुलंदी और अजमत की शान अल्लाह ताला को हासिल है वो दुनिया में किसी दूसरी जात को हासिल नहीं है। यानी इस मैनी में ये जब्बार है। और यहाँ पर एक बार क्लियर कर दूं कि उर्दू में जाबर का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो जालिम हो, लेकिन अरबी में जाबर का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है उसका मैनी टूटी हड्डी को जोड़ने वाला। तो देखिए कि जब कोई भी काम किसी का टूट जाए, किसी का खराब हो जाए, तो हर काम को दुरुस्त करने वाला, हर काम को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह की जात है। चाहे वो टूटी हड्डी हो, चाहे वो कोई टूटा हुआ काम हो, चाहे वो किसी का टूटा हुआ दिल हो। और फिर अल्लाह ताला के इस नाम की बरकत यह है कि ऐसा कहरो गलबा इस कायनात में अल्लाह ताला को हासिल है और उसकी सल्तनत के अंदर कोई भी अल्लाह ताला की मंशा के खिलाफ नहीं चल सकता। और जब अल्लाह ताला इरादा करता है, फरमाता है कि मैंने ये करना है, और फिर वही होके रहता है। और उसकी मिसालें भी तारीख में भरी हुई हैं कि जब फिरौन ने चाहा कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल कर दिया जाए कि कहीं वो बच्चा यहाँ परवान न चढ़ जाए जिसने मुस्तकबिल में मेरे तख्ते को उलटना है, क्योंकि ये उसके नजूमियों ने, काहनों ने उसे बताया था कि एक बच्चा करीब ऐसा पैदा होगा जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। तो ये देखिए कि जब मेरे अल्लाह ने ये इरादा किया कि वो बच्चा पलेगा, तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने फिर उसे फिरौन के महल में पाल के दिखाया और उसके अपने हाथों से पलवाया। तो ये देखिए कि नमरूद ने ये चाहा, उसने ये इरादा किया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जला दिया जाए, लेकिन जब अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिर देखिए कि आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुलो गुलजार बन गई और वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सकी। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ऐसी कहरो गलबे वाली जात है कि उसकी मंशा के बगैर कायनात के अंदर एक पत्ता भी हरकत नहीं करता और अल्लाह ताला की ताकत ही चलती है।
تو اس ذات کو جبار کہا جاتا ہے، اور اس نام کے بہت فوائد ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان چاہے کہ وہ دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے محفوظ رہے اور ہر قسم کے دشمن کی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ رہے، تو اس کے لیے روزانہ 216 بار یا جبارو کا ورد کرے، اول آخر درود پاک پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر قسم کی دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمن سے اس کی نجات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو باقی سب پر غالب رکھیں گے۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت یا جبارو کا کثرت سے ورد رکھے تو کوئی بھی دوسرا شخص اس پر غالب نہیں آ سکتا، یہی دوسروں پر غالب رہے گا۔ تو کثرت سے یا جبارو کا ورد رکھے اور اول آخر درود پاک کے ساتھ 1000 بار یا جبارو کا ورد کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بادشاہ کی بادشاہت طول پکڑے گی اور کوئی اس کو مغلوب نہیں کر سکے گا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور طاقت اس کے ساتھ ہوگی۔ اور ایک بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کا کوئی نقصان ہو گیا اور ایسا نقصان کہ اس کا ازالہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یا جبارو کا ورد کریں روزانہ 125 بار، تو کسی بھی نماز کے بعد 125 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یا جبارو، اور دعا کرتا رہے، تو جو بھی اس کا نقصان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تلافی کر دیں گے۔ اور یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جس کا کبھی کوئی نقصان نہ ہوا ہو۔ اور ایک اس میں یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی یہ چاہتی ہو کہ کوئی بھی میری غیبت نہ کرے، تو اس میں بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ تو اس اسم کے عدد 206 ہیں، تو وہ بھی روزانہ 206 بار اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اس نام جبار کے بہت بڑے فائدے اور فضیلت ہیں، لیکن آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اور بڑا خوبصورت سا وظیفہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ آپ ایک وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے سبھی فوائد حاصل کر سکیں گے۔ میرا ہر بھائی، میری ہر بہن بعد نماز عصر صرف ایک تسبیح کی کریں، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی نماز والا پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ، یا جبارو یا اللہ۔ تو ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی کے لیے یہ ایک وظیفہ بہت کافی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ سب سے طاقتور ترین ہوتا ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ اور باقی جس قدر زیادہ آپ خلوص اور نیت کے ساتھ کریں گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی میرے بھائی بہن کو کوئی ایسی خواہش ہو یا کوئی ایسی مشکل پریشانی ہو یا حاجت ہو، تو پھر اس کو بعد نماز عشاء اسی نام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا جبارو یا اللہ کو 1100 بار پڑھے، اور پڑھ کے اپنی اس حاجت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو ضرور پورا کریں گے۔ اور کسی بھی وظیفے کو آپ اگر ایک وقت اور ایک جگہ پہ اگر کرتے ہیں تو اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور کسی بھی وظیفے کا جو وقت ہوتا ہے 7، 21 یا 41، لیکن اگر آپ کسی بھی وظیفے کو طرز مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی پڑھتے رہتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں، سبھی بہنوں کو، سبھی مشکلات کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جان چھٹائے، آمین ثم آمین، اور سبھی کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری کریں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔